یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو، سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے ہمدم استعمال، اور ذہن کو ہر وقت تھکائے رکھنا اور طبیعت کو ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو پریشان کر دینا، یہ جو ساری بے چینی ہے، یہ جو سارا اضطراب ہے، یہ جو ساری ہماری طبیعتیں الجھ سی گئی ہے، ہر آدمی کو دوسرا دشمن نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرا اپنا مخالف دکھائی دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بسنے والا ہر آدمی لالچی دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے سارے شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہماری ساری بدگمانیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو کھول کے دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی پرکیف شخصیت کو دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، نعت پاک کی طرف توجہ کریں گے، اخلاق عالیہ کو دیکھیں گے، حسن کردار کو دیکھیں گے، دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو دروازہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے، جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن کی مشقت پھر ختم ہو جاتی، انہیں منزل نصیب ہو جاتی۔ وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب سکون نصیب ہو گیا، اب اطمینان قلبی مل گیا، اب مقصود ہاتھ آ گیا ہے، منزل مل گئی ہے۔ نوجوانوں بہت زیادہ نہ الجھا کرو یار، بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، جب دل بڑا گھبرا جائے نا تو اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کرو، حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو، ان کے حسن کی بات دیکھا کرو، جمال کی بات دیکھا کرو، کمال کی بات دیکھا کرو، محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو، نوازنے کا انداز دیکھا کرو، نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو، حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں، لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا۔ ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں، وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن، یعنی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں، کچھ فرما دیں۔ یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، آؤ کوئی قرب پائے حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے۔ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا، آنکھوں کو سکون دے گا، باطن کو پاکیزہ کرے گا، سوچوں کو نکھار دے گا۔ کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ، حضور سے پیار کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف نصیب ہو جائے گا، سرور نصیب ہو جائے گا، ایک کیف سا میسر آ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت تک جڑو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کو اپناؤ،
کردار کو سمجھو، حسن تکلم کو سمجھو، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو. یقین کرو کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے وجد ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ان باتوں کو صرف مطالعہ کی نظر سے دیکھیں، سیکھنے کی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح پرواز کرنے لگی. یہ اس طرح کے بھی کمالات ہوتے ہیں، یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے، یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں. اور پھر حضور امی ہے. نبی کریم نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی. لیکن جب حضور بات کرتے نا، جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام کرتے نا، آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن، ایسا نرالا فیصلہ، ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات، یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے. حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے. ایسی دانائی والی بات، ایسی قیمتی بات، ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا. وہ علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا. اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے. بڑا مشکل فیصلہ ہے. انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑے گا، ان سے جھنڈا لیا جائے گا. صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ حساس آدمی ہیں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کس طرح ان کو ہٹائیں گے، کیا کریں. نبی کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، یا رسول اللہ کیسے ہٹائیں حضرت سعد ابن عبادہ کو. اور کیفیات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہٹانا بھی پڑے گا. آج کل نا بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں پر دانا نہیں ہوتے. جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، ایموشنل گفتگو، وقتی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا، اور بس وقتی طور پر آج گزارا ہو کل دیکھی جائے گی، لیکن چیز کی گہرائی تک، اس کی اصل تک نہیں اترتے، اس کے سارے لوازمات کو نہیں دیکھتے، قبل از وقت منصوبہ بندی نہیں کرتے. ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم ٹھہراؤ اپنی زندگی میں نہیں لاتے. نبی پاک چونکہ اللہ کے رسول ہیں، ہر لمحہ حضور کا پیغمبر لگتا ہے. اب حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے، اور بندہ بھی بڑا حساس ہے اور بات بھی کوئی ایسی نہیں، تو کیا کرے. پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، ہٹا دیتے سعد ابن عبادہ. حضور نے بلایا، فرمایا سعد میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے. حضرت سعد ابن عبادہ نے ابھی گردن جھکائی تھی تو حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والوں نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں.